السلام علیکم سامعین، 16 شوال المکرم اور 15 اپریل ہے۔ خبر کا عنوان ہے جوتا چھپانے کی رسم اور بارات واپس لوٹ گئی۔ معاملہ اتر پردیش کے ضلع بجنور کا ہے۔ خبر تفصیل سے سنیے۔ اتر پردیش کے ضلع بجنور کے قصبہ نانگل میں شادی کے دوران جوتا چھپانے کی رسم نے جھگڑے کی شکل اختیار کر لی اور بالآخر بارات دلہن کے بغیر ہی واپس لوٹ گئی۔ یہ واقعہ ایک بینکٹ ہال میں پیش آیا جہاں دولہا رضوان نجیب آباد کے محلہ ہرشوادہ سے اپنی بارات لے کر آیا تھا۔ شادی کی تمام رسومات بڑے دھوم دھام سے مکمل کی جا رہی تھی، لیکن جوتا چھپانے کے دوران جھگڑے نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ ذرائع سے موصول ہونے والی اطلاع کے مطابق شادی کی رسومات کے بعد جوتا چھپانے کی رسم شروع ہوئی، جس میں دلہن کی بہن رضوان کے جوتے چھپا دیے۔ اس کے بعد اس نے 15,000 روپے کا مطالبہ کیا۔ رضوان نے اسے 2100 روپے کی پیشکش کی، لیکن اس نے پیشکش کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا۔ اس کے بعد اس نے بتایا کہ دلہن کی بڑی بہن کے شوہر نے اسے جوتا چھپانے کے لیے 15,000 روپے بھی دیے تھے، اس لیے رضوان کو بھی اتنی ہی رقم دینی ہوگی۔ یہی بات دونوں خاندانوں کے درمیان جھگڑے کی وجہ بن گئی اور حالات کشیدہ ہو گئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ لڑکی فریق کے لوگ اسے اپنی توہین سمجھنے لگے اور انہوں نے شادی کی باقی رسومات کو روک دیا۔ اس دوران شادی کی بارات کا استقبال بڑے دھوم دھام سے کیا گیا، لیکن اچانک جھگڑے نے شادی کی خوشیوں کو ماتم میں بدل دیا۔ اب دونوں خاندانوں میں جھگڑا شروع ہو گیا اور آخرکار بارات یوں ہی واپس چلی گئی۔ جب جھگڑا بڑھ گیا اور حالات قابو سے باہر ہو گئے تو صبح 1 بجے پولیس کو موقع پر بلایا گیا۔ پولیس فریقین کو تھانے لے گئی اور صلح کرانے کی کوشش کی، لیکن نتیجہ کوئی نہیں نکلا۔ اس کے بعد رضوان اپنی بارات کو دلہن کے بغیر ہی واپس لے گیا۔ بالآخر فریقین کے درمیان معاہدہ طے پایا۔ SHO سشیل کمار نے بتایا کہ بعد میں فریقین کے درمیان سمجھوتا ہو گیا اور کوئی شکایت درج نہیں کرائی۔ تاہم یہ واقعہ دوسروں کے لیے بھی سبق آموز ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ چند دن پہلے ہی نجیب آباد میں ایک شادی کے دوران جوتے چھپانے کی رسم کے لیے 51,000 روپے کا مطالبہ کیا گیا تھا، جس کے سبب بارات دلہن کے بغیر ہی واپس لوٹ گئی تھی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اور سماج کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے۔